بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اور امام ابو داؤد نے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے اور ثواب کی نیت سے، دو چیزیں، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے۔ اکثر و بیشتر لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی تین کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک کی روزہ رکھتے ہیں اور کھانا پینا اور وہ ضروری شہوت جس کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ باقی عام زندگی کے اندر جو ان کی مشغولیات ہوتی ہیں پوری کی پوری مشغولیات ویسی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ دینا، فحش باتیں کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، بیہودہ حرکتیں کرنا، یہ ان کی زندگی میں لگا رہتا ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ یہ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ اور تیسری کوالٹی کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے بہتر ہوتے ہیں روزے کے معاملے میں، یعنی ایمان کے ساتھ وہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی جیسے اللہ رب العالمین نے کہا ہے ویسے ہی روزہ رکھتے ہیں، تقوی، متقی اور پرہیزگار بن کے روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا بھی چھوڑتے ہیں اور شہوت وغیرہ بھی چھوڑتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، جھوٹ، مکاری، فریب اور تمام قسم کی برائیوں کو روزے کی حالت میں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ذکر اذکار میں، نماز میں، تلاوت میں اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں اس میں وہ لگے رہتے ہیں۔ تو سب سے بہتر اور سب سے اچھی کوالٹی کا روزہ انہی لوگوں کا مانا جاتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ دل کے اندر یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہمیں ویسے ہی روزہ رکھنا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ جتنے اعمال ہیں تو بندہ تو کرتا ہی ہے، مگر روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے اندر کسی قسم کی برائی اور کسی قسم کی بے حیائی اور کسی قسم کا گناہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں روزہ وہی ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کو راضی رکھتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان المبارک کے جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی رحمتیں ہم لوٹیں، ہمیں چاہیے اس کی برکتیں ہم حاصل کریں۔ مغفرت کا جو وعدہ اس مہینے کے اندر کیا گیا ہے وہ مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس مہینے کے اندر مومنوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جنگ فتح غزوہ بدر اس مہینے کے اندر ہوئی، اللہ رب العالمین نے مومنوں کو فتح عطا کیا۔ اس مہینے کے اندر فتح مکہ ہوا،
اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مکہ مکرمہ عطا کر دیا۔ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، جو کہ سب سے بابرکت کتاب ہے، خیر اور رحمت والی کتاب ہے۔ جو شخص اس قرآن کریم کو پکڑے رہتا ہے اس کو برکت حاصل ہوتی ہے، اس کو ترقی ملتی ہے، اور قیامت کے دن قرآن کریم کو پڑھنے والوں سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ اور قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے بخشوائے گا کہ اے اللہ یہ رات کے اندر سوتا نہیں تھا، میری تلاوت کرتا تھا، اور قرآن کریم سفارش کرے گا۔ تو قرآن کریم دیا گیا، اور لیلۃ القدر جو بابرکت رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ اس مہینے کے اندر رکھی گئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کو عطا کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رحمت، یہ مہینہ جو ہے یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے اس مہینے کی ہم قدر کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور خوب زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اور جو بھی ہو، جو بھی ضرورت ہو وہ دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ تو ہمیں چاہیے اس مہینے کو ہم غنیمت سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر خوب زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی خوب زیادہ تلاوت کرنے کی اس مہینے کے اندر توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر خوب زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی زبان کو تیرے ذکر سے اس مہینے کے اندر خوب زیادہ تر رکھے، اس کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم میں سے جو مر چکے ہیں ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما، اور ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔